چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، سہو کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں۔ یہ سناتا ہوں دوبارہ۔ چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، سہو کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں۔ اب ذرا دیکھیں، چشم مانی آشنا، جو آنکھ مفہوم کو سمجھتی ہے، کسی کا مقام اور مرتبہ سمجھ، کیونکہ آگے مقام آ گیا نا، اب یہاں اس کا نثر کریں گے ہم اس مصرے کو کہ جو آنکھ کسی کا مقام و مرتبہ سمجھتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ وہی رہتا ہے، وہ کم و بیش نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو اپنے ذہن میں اہمیت دیتے ہیں، قدر دیتے ہیں، آپ کا کوئی استاد ہے، کوئی بھی شخصیت ہے، آپ کا مرشد ہے، آپ کا رہنما ہے، آپ نے اس کو جان لیا، سمجھ لیا، اس کی شخصیت آپ پر کھل گئی، کوئی آ کے کہے کہ وہ تو ایسا آدمی ہے تو آپ ان کی باتوں کو تھوڑی مانیں گے۔ آپ کہیں گے وہ جیسا بھی ہے میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں، میری آنکھ سمجھتی ہے اس کا کیا مقام ہے، میری آنکھ اس کا مقام صحیح معنوں میں جانتی ہے، اور وہی رہتا ہے، وہ کم و بیش نہیں ہوتا کسی کے کہنے پر، کسی کے اکسانے پر، کسی کے غلط کہنے پر۔ سہو کاتب، لکھنے والے نے جو لکھ رہا ہے اس کی غلطی، سہو کاتب، لکھنے والے کی غلطی سے مقدم، چاہے وہ پہلے آ جائے، مؤخر چاہے وہ بعد میں، لکھنے والا اس کو چاہے پہلے لکھ دے یا بعد میں لکھ دے، ان کا مقام میری نظر میں ایک ہی رہتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، ابھی اس کا نا آپ مفہوم سمجھے ہیں، اس کو نثر کیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز پر جب آپ غور کرتے ہیں نا تو اس کو حل کرنے کے بھی بہت سارے طریقے آپ کو ملتے ہیں۔ مثلا میں یہ شعر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس شعر کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ ہو بہو ایسا ہوا ہوگا، کوئی ضروری نہیں، لیکن واقعہ آپ سنیں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ اس واقعے کی بنیاد پر ہی یہ شعر کہا گیا ہے۔ شاعر ہے جس نے یہ شعر کہا ہے، وہ اپنے محبوب کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ خود کہہ نہیں سکتا کہ آئیں آپ ہمارے گھر، میں آپ کا، گھر آپ کا، آئیں ہزار بار، لیکن کسی کی بات میں آیا نہ کیجیے، وہ خود کہہ نہیں سکتا۔ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ابھی تکلف باقی ہے، ابھی مراسم اتنے طے نہیں ہوئے کہ اس کو کہا جا سکے کہ آئیں بھی آپ ہمارے گھر میں، تو یہ جھجک باقی ہے، لیکن خواہش ہے کہ وہ کسی طرح میرے گھر میں آئے۔ اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ یار میں اپنے محبوب کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، کیسے بلاؤں، ایسے تو نہیں آئے گا وہ۔ اس نے آگے اس کو مشورہ دیا، ایسے کرتے ہیں، آپ ایک فہرست بنائیں ان لوگوں کی جو آپ کو بھی جانتے ہیں اور وہ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کی گھر میں دعوت رکھ لیں، پرتکلف اہتمام کریں۔ جب یوں سمجھیں کہ 10-12 لوگوں کو، 20-22 لوگوں کو آپ بلا رہے ہوں گے، بلانا خاص طور پر ان لوگوں کو ہے جو اس کے بھی دوست ہیں۔ غالب کا مصرع ہے نا، ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، آپ ان کو بلائیں۔ اور جب کوئی بھی دعوت ہوتی ہے تو پھر ایک جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، یار وہ فلاں جگہ ایک دعوت ہے، چلتے ہیں، پھر چلیں گے، وہیں گپ شپ ہوگی۔ تو اس طرح کریں آپ، تو پھر اب جب وہ سارے آئیں گے نہ تو اس پر شک گزرے گا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے، تو وہ بھی یہی سوچے گا جیسے باقیوں کو بلا لیا مجھے بھی بلا لیا، تو یوں وہ آپ کے گھر میں آ جائے گا، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا۔ خواہش صرف یہ ہے کہ گھر بلانا۔ تو اس نے اپنے منشی کو بلایا، کاتب کو، ہاں بھئی یہ فلاں فلاں میرے دوست ہیں، ان کی ایک فہرست تیار کرو اور ان کے دعوت نامے بھیجو اور ان کے احترام میں ایک پرتکلف ضیافت کا بندوبست کرو۔ منشی نے لکھنا شروع کر دیا۔ جب فہرست، مہمانوں کی فہرست تیار کر کے لائے اور شاعر کو تھمائی تو شاعر نے فہرست پڑھی تو سب سے آخر میں اس محبوب کا نام تھا جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، سب سے آخر میں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، مہمان اعزاز جو ہوتا ہے یا مہمان خصوصی جو ہوتا ہے اس کا نام کہاں ہوتا ہے؟ سب سے اوپر، اور یہاں ان کا نام کہاں ہے؟ کیونکہ ان کو کیا پتا منشی کو یہ کون ہے، مہمانوں کی طرح مہمان ہے، جب مہمانوں کی فہرست بنانا شروع کریں گے تو کوئی تو آخر میں آئے گا، حالانکہ اسی کی خاطر باقی سب کو کھانا ملے گا۔ وہ ساتھ تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا۔ ناصر کاظمی کا بڑا خوبصورت شعر، وہ ساتھ تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ اب جب وہ سامنے آئی وہ فہرست تو بے اختیار شاعر نے کہا کہ چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، میری آنکھ اس کو سمجھتی ہے، اس کی قدر و قیمت جانتی ہے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھتی ہے، اس لیے اس کا مقام کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ سہو کاتب، لکھنے والے کی غلطی سے چاہے اس کو پہلے لکھ دیا جائے یا بعد میں لکھ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ میری آنکھ میں
اس کا مقام، میرے دل میں اس کا مقام وہی رہتا ہے جو میں طے کر چکا ہوں، جو اس کو قدر دے چکا ہوں، جو اس کو اہمیت دے چکا ہوں۔